मुझे इतना तशद्दुद किया जाता था कि जो बात झूठ होती थी ना वो मुझे माननी पड़ती थी। मुझे लिटरली औरतें वैसी पसंद नहीं थी और जो मेरे साथ हुआ है उस वजह से तो मैं और हेट करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडी मलक और आपने मेरी पहली वीडियो देखी जिसमें मकतूल अजमल को उसके ही हमजुल्फ ने उसके घर में घुसकर इसलिए कत्ल किया कि उन्होंने मुल्ज़म की बीवी को पनाह दी थी। अब जब आप लोग अपनी बीवियों को जब बेईमाना तशद्दुद का निशाना बनाएंगे, उन पर मार पीट करेंगे, तो ज़ाहिरी बात है कि वो अपने बहन भाइयों के पास ही जाएंगे, वरना आप लोग तो जालिम और दरिंदे तो बन ही चुके हैं। लेकिन इसी तरह की इस कहानी का ये जो रंग इख्तियार कर गई और उसके बाद किस तरह से कत्ल हुआ। मेरे साथ मुलजम की अहलिया मौजूद है। अब उससे बात करते हैं कि इनको इनके शोहर ने घर से क्यों निकाला था और फिर इन्होंने अपने बहन के घर आकर उसे क्या बताया था कि ये क्यों आई हैं, और उसके बाद जो कहानी हुई, उसके बाद जो कुछ हुआ, वो आपने मकतूल की अहलिया की ज़ुबानी सुना। अस्सलाम वालेकुम भाजी, वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मैं विश। महविश बाजी, मुझे बताएं कि ये सारा वाकया क्या है और आपके शोहर ने आपको घर से निकाला था या खुद आप अपना घर छोड़ के आई थी? मेरे शोहर ने मुझे घर से निकालने की धमकियां देता रहता था ऑफ एंड ऑन। मैं निकाल दूंगा, बच्चों के साथ मिलके धक्के दे के निकालूंगा। फिर मार पिटाई बहुत ज़्यादा करता था, बहुत ज़्यादा तशद्दुद करता था। तशद्दुद समझ लें कि 2 ढाई साल से ना पहले थोड़ा थोड़ा करना शुरू हुआ है। फिर हर हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद, 4 हफ्ते बाद मारता क्यों था, वजह क्या थी? कि तुम ना अपने बहन भाइयों के साथ मिली हुई हो, तुम जो है वो मेरे साथ सिंसियर नहीं हो। मैं जबकि मेरा अपनी बहन भाइयों के साथ कोई ताल्लुक नहीं था। 2 ढाई साल से कोई एक भी किसी किस्म की फ़ोन रब्ता तो दूर की बात है। किसी के साथ कोई सलाम दुआ नहीं थी मेरी। ईद शब रात कुछ पता नहीं कि मैंने कहीं जाना है या मुझसे किसी ने रब्ता करना है। इवन कि इन्होंने अपने पेरेंट्स के साथ भी मेरा कोई ताल्लुक नहीं रखा हुआ था। मुझे कहता था मैंने बस अपना बदला लेना तुम्हारे से। किस किस्म का बदला लेना? बदला ये कि बस तुम अपने बहन भाइयों का नहीं छोड़ती, तुम्हारे अब अम्मी अबू नहीं है तो अब बहन भाई ख़त्म है। बहन नहीं है और वो ख़त्म है। जब माँ बाप मर जाते हैं तो उनके मेका नहीं होता उनका, उनका बस ससुराल ही होता है। लेकिन ससुराल में ना सास ससुर भी बिल्कुल साथ नहीं थे, सिर्फ बच्चे थे। बच्चे डर खौफ की वजह से अपने बाप को कुछ नहीं कह पाते थे। बच्चों को डराता था। जो छोटे वाला था 6 साल का, वो मना करता था और वो कहता था कि ये हमारी मामा है, इसको कुछ ना कहो। हम आपकी मम्मा को कुछ कहते हैं, आप हमारी मम्मा को क्यों कह के कुछ कहते हो। लेकिन बड़े बच्चे तो बिल्कुल नहीं बोलते थे कि हमारी अम्मी पे तशद्दुद नहीं करो। उनको इतना ज्यादा डराया हुआ था या वो भी बाप के साथ मिले हुए थे? मिले भी हुए हैं। जब बच्चों ने देखना है कि माँ ठीक है और बाप गलत है तो इसका मतलब है बच्चे साथ ही मिले हुए हैं। और जब मैं बता रही हूँ कि मैं गलत नहीं हूँ, मुझे इतना तशद्दुद किया जाता था कि जो बात झूठ होती थी ना वो मुझे माननी पड़ती थी कि मैंने ये किया है, जबकि वो मैंने नहीं किया होता था। मुझे डराया जाता था कि अब इससे ज़्यादा अगला तशद्दुद होगा, ये मेरी बातों के जवाब तैयार रखो अपने पास, मैंने तुमसे इन सवालों के जवाब लेने हैं। मैं जब घर नहीं होता तुमसे मिलने कौन आता है। मैं कहती थी कि मेरे अम्मी अबू नहीं है, वो नहीं है तो वो नहीं कभी आए तो बहनों ने कहाँ से आना है। बहनों को तो पता ही नहीं था मैं जहाँ रह रही थी। पहले मैं ससुराल में रहती थी, फिर ससुराल से छुपा के मुझे कहीं किराए के घरों में रखता रहे। तो मैं फिर भी खुशी से रहती रही हूँ, चलो कोई बात नहीं। और मैंने क्लेम भी किया है मुझे अपने पेरेंट्स से मिलवा दो, मैं चलो कोई माफ़ी तलाफ़ी करके मेरा घर बच जाए, लेकिन नहीं। तो वो बाजी, मुझे तुम्हारे बताएं पेरेंट्स कि नहीं है वो। आपका जो शोहर था वो काम क्या करता था और इतनी जो पाबंदियां थी वो क्यों लगा दी थी? काम ये था कि मैं हाउसवाइफ ही हूँ तो वो लोहे का काम था उनका, लोहे का कारोबार था। उसके बाद मेरे अम्मी अबू नहीं थे तो अम्मी अबू का जो विरासती घर था वो इन्होंने ना नई नई प्रॉपर्टी का काम शुरू किया था, इन्वेस्टमेंट का। तो वो इसमें डल गए, वो मतनाज़ा प्रॉपर्टी थी। तो वो मेरे हस्बैंड ने ना उसमें डल के ना एक किस्म के ना वो किसी से बिकता ही नहीं था वो घर। वो कहते थे अगर मैं ना बेचता, मैं उसका मतनाज़ा तब ना कराता तो दुनिया की कोई ताकत ना उसमें हाथ नहीं डालती थी। चाहे वो कोई बहुत बड़ी ताकत भी, चाहे कुन्नू गैंग भी क्यों ना हो, वो उसमें नहीं आएगा जब तक मैंने नहीं बेचा। वो मेरा तुम्हारे पे एहसान है। और उसमें भी वो एहसान में ये क्या कि जो मेरा विरासती हक था, जो बहनों का था, वो इन सबको दे दिला दिया। जब मैंने क्लेम किया तो मुझे कुछ भी नहीं।
میں پھر بھی چپ کر گئی. میں نے کہا میں اولاد والی ہوں, بچوں والی ہوں, سب کچھ بچوں کے لیے ہی بنا رہے ہیں تو چلیں ٹھیک ہے. لیکن پھر بعد میں جب میں نے سب کچھ ان کو دے دیا, اپنا زیور بھی اور وراثتی حق بھی, تو اس کے بعد تم کون میں کون, تمہارے تو ماں باپ بھی نہیں ہے, تمہارے پیچھے کس نے آنا ہے. اور جس کا یہ تو ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ جس کا کوئی نہیں ہوتا اس کا تو خدا ہوتا ہے نا. اچھا، اس دن کیا ہوا تھا جس دن آپ اپنی بہن کے گھر آئی تھی؟ جی اس دن یہ ہوا کہ مجھے نا 2 مہینے سے نا الٹیمیٹم فل دیے جا رہا تھا کہ میں نے نا تمہارا نا خسار تنگ کر دیا ہوا ہے, میں نے تمہیں چھوڑنا نہیں ہے, تم نے نا میں نے 302 کرنی ہے, لیکن نا اس سے پہلے لگتا ہے مجھے تمہارا ہی قتل کرنا پڑنا ہے. تو میں نے کہا میں سوئی ہوتی ہوں, آپ مجھے نا ویسے ہی شوٹ کر دینا, سوئے پڑے میرے سامنے نا مجھے شوٹ کرنا. تو بچے تو ویسے ہی آپ کے حق میں ہیں, اور بچے ہوتے بھی فادر کے ہیں, ماں تو بس پیدا کرنے کی ہوتی ہیں. تو نہیں, میں نے تمہارا نا سارا تنگ کر دیا, جب میں گھر نہیں ہوتا ادھر لوگ آتے ہیں, حالانکہ وہ بالکل سیپریٹ گھر تھا, کوئی ایون کہ کسی کا آنا جانا بھی نہیں تھا. شک اس کے ذہن میں کہاں سے آیا؟ شک یہی کہ چھوٹا موٹا یہ جو کوئی آئس کا یوز کر لینا, میں نے ان کو کہنا کہ آپ نے کوئی نشہ کیا ہوا ہے جس کی وجہ سے ایک ہی بات بار بار کہے جا رہے ہیں. میں بھی پڑھی لکھی ہوں, تو انہوں نے کہنا نہیں میں تو کچھ استعمال کرتا ہی نہیں ہوں, یہ وہ بچوں کو بھی پوچھنا تو کچھ بھی نہیں. وہ کرتے تھے کچھ استعمال؟ ہاں جی کرتے ہیں جی. اچھا کرتے تھے, جی شروع سے کرتے تھے کہ بعد میں کچھ؟ بعد میں باہر اگر کسی بہانے گئے ہیں تو یوز کر کے آ گئے ہیں, تو وہی غصہ ہائپر ہونا یہ وہ. نشے کی حالت میں آپ پر تشدد کرتے میرے پہ تشدد کرنا, بہت زیادہ تشدد. بچوں کو کہنا لکڑی کی چیزیں ڈھونڈ کے لاؤ, وہ ٹوٹ گئی ہیں تو لوہے کے روڈز لے آؤ, پھر حکے کا پائپ لے آؤ. ان چیزوں سے مارتا تھا؟ جی. اور چھوٹے والا جو تھا نا وہ پکڑتا تھا باپ کو, پیچھے سے چونڈیاں کاٹتا تھا, سوئیاں چبوتا تھا. بڑے بچوں نے کبھی کچھ نہیں کہا کہ پاپا ہماری مما کو کچھ نہ کہو. بچوں کی یاد تو آتی ہوگی ڈیفینیٹلی. نہیں آتا, بہت زیادہ. جب اس گھر پہنچی؟ اپنے بچے نہیں چھوڑتا, ایک ماں ہوں اور اشرف المخلوقات ہوں, انسان ہوں میں. بچوں نے رابطہ نہیں کیا آپ سے؟ نہیں, بچوں کے سامنے تشدد کرنے کا مقصد ہی میرا خیال ہے لٹرلی یہی ہے کہ وہ بچے کلیم نہ کریں کہ ایک عدد ہماری والدہ بھی ہیں اس دنیا میں. بچوں کے سامنے آپ کو اس لیے وہ مارتا تھا کہ تاکہ بچوں کو نظر آئے کہ آپ کی ماں جو ہے نا وہ غلط ہے. غلط ہے, میں رونگ ہوں اور باپ ہی ٹھیک ہے. جب یہ سارا واقعہ ہوا تھا, آپ کے بہنوئی کو قتل کر دیا, آپ اس وقت اسی گھر میں تھی؟ جی میں ادھر ہی تھی, اندر ہی تھی, اسی گھر میں ہی تھی میں. وہ آپ کو مارنے کے لیے آیا تھا یا آپ کی بہن کو اور بہنوئی کو مارنے آیا تھا؟ میں کہوں گی سبھی کو مارنے آیا تھا, سبھی کو. اور وہ بیچارے جن کا قصور ہی نہیں تھا وہ مارے گئے. اور میں تو خود کہتی تھی کہ مجھے شوٹ کر دیں آپ, تو آگے سے کہتا ہوتا تھا کہ میں نے اپنی بلٹ ضائع کرنی ہے, عورت کو مار کے میں نے اپنی بلٹ ضائع کرنی ہے. اس کا کیا قصور تھا جس کے گھر میں آپ آئیں اور اس کے بچوں کو یتیم کر دیا اس نے؟ کوئی قصور نہیں ان کا. میں نے ان سے کہا ہے مجھے اریسٹ کروا دیں. آپ کو کیوں اریسٹ کروائیں, آپ کا کوئی قصور ہے؟ عورت ہونا ہی ایک لعنت ہے دنیا میں تو یہ کہوں گی. اب کیا آپ کے ساتھ آپ کا شوہر کوئی رابطہ کرتا ہے کسی قسم سے, کسی سورس سے یا کسی اور طریقے سے؟ یہ رابطہ کیا ہے اس سنڈے کو, تو مجھے کہہ رہے کہ واپس بچوں کے پاس جاؤ. ہاں جی. آپ جائیں گے اپنے بچوں کے پاس؟ نہیں نہیں, مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے. آپ کے لیے تو اس گھر میں بھی رہنا مشکل ہے اور بچوں کے ساتھ بھی. بہت زیادہ میرے لیے. میں کہتی ہوں گلی کا جو ایک کک ہے نا وہ بھی میرے سے بھاری ہے. مجھے لٹرلی عورتیں ویسی پسند نہیں تھی, اور جو میرے ساتھ ہوا ہے اس وجہ سے تو میں اور ہیٹ کرتی ہوں. اللہ تعالیٰ بیٹی نہ دے کسی کو, کسی دشمن کو بھی بیٹی نہ دے. میں اسپون فیڈ تھی اپنے پیرنٹس کی, اپنے بہن بھائیوں کی, بس شادی ہو گئی, اچھے ٹائم پہ شادی ہوگی, اچھا ٹائم گزرا ہے. لیکن پتہ نہیں ہے 2-4 سالوں میں جو ہوا میرے ساتھ میں سمجھ ہی نہیں پائی. پھر میں نے آہستہ آہستہ سوچا کہ کوئی نا ایسا بات ہے کہ ایک ہی کوشچن بار بار ہی کرنا, بار بار ہی کرنا. یہ کوئی چیز یوز کرتے ہیں, پوچھا تو اس پہ بھی مار پڑتی تھی کہ آپ کیا یوز کرتے ہیں. آپ نے کبھی اپنی ساس سسر کے ساتھ نہیں رابطہ کیا کہ مجھے میرے ساتھ اس طرح کیوں کرتا ہے؟
نہیں رابطہ نہیں کرنے کی کوشش کی ہے میں نے. میرا ایک بھتیجا آتا تھا جب میں سیپریٹ رہتی تھی, اس کے تھرو میں نے بہت سمجھ لیں کہ وہ میرے بچوں کی طرح تھا. میں اس کے پاؤں پڑی, میں نے کہا اخلاق یہ امی سے کہنا مجھے معاف کر دیں, پتہ نہیں آپ کے چاچو کو نا غصہ ہی بہت ہے میرے پہ. ان سے کہیں یا تو مجھے بالکل ہی مار ہی دیں, اس طرح کی روز روز کی مار پٹائی نہ کیا کریں. لیکن وہ بچے نے میرے سے بات سن کے نہ تو اپنی دادی کے پاس جا کے تو چاچو کو میری شکایت لگائی کہ چاچی تو آج ایسے کہہ رہی تھی. باجی آپ کی ویڈیو یقیناً آپ کے بچے بھی دیکھ رہے ہوں گے, آپ کا شوہر بھی دیکھ رہا ہوگا کیونکہ ابھی تک وہ آزاد ہے. آپ اپنے بچوں کو کیا میسج دیں گے؟ بچوں کو میں نے کیا پیغام دینا ہے, بچے تو میرے لیے بھی میرے بچوں کی طرح ہی ہیں. بس میرا قصور کوئی نہیں تھا, میں نے صرف اپنی جان بچائی ہے, اپنے تشدد کے لیے ان کو چھوڑا ہے. لیکن میرے لیے وہ قیامت تک تو میرے بچے ہی ہیں. اور میرا بھی رشتہ میں ان کی ماں ہوں, یہ کبھی جدا نہیں ہو سکتا ان سے. جیسے جسم کے ساتھ ناخن ہے نا, اور ناخن ایک اسکن کے ساتھ جڑا ہوا ہے, یہ نہیں ایڈہرنٹ کر سکتے ہم, اس کو الگ نہیں کر سکتے, ماس بوٹی سے کبھی جدا نہیں ہو سکتے. یہ رشتہ ایسے ہے جو کہ قیامت تک چلنا ہے. آپ کے جو قاتل شوہر کو اس کو گرفتار ہونا چاہیے. ہاں جی بالکل, میں یہی کہتی ہوں اگر گرفتار ہو جائے. میں نے ریکویسٹ کی ہے, انہوں نے مجھے کال کی, میں نے کہا آپ گرفتار ہو جائیں تو ہو سکتا ہے میں پھر بچوں کے پاس چلی جاؤں, مجھے بھی کچھ لگے گا کہ میں سیف ہوں, کہ مجھے بھی میری زندگی کا کوئی وہ نہیں ہے کہ میں نہ کہیں ان کے ہاتھوں پھر میں ہی نہ قتل ہو جاؤں. ناظرین, افسوس کے ساتھ ہمیں بار بار اس طرح کے پروگرام, اس طرح کی ویڈیوز آپ کے سامنے لانا پڑتی ہیں. ہم خوشی سے یا کوئی بھی خوشی سے آ کر اس طرح اپنی جو کہانی ہے, اپنے جو دکھ ہیں, وہ کوئی بھی نہیں بتاتا. لیکن اگر ہماری بہنوں بیٹیوں کو اپنے سسرال میں ان کے شوہر کی طرف سے وہ سکون ملے, وہ خوشیاں ملے, تو کوئی بھی بیوی اپنے شوہر کے بارے میں اس طرح کی باتیں نہیں کرتی. لیکن مجھے انتہائی دکھ ہوا کہ اس بہن نے جب کہا کہ خدا کسی کو بیٹی نہ دے, لیکن ساری بیٹیوں کے نصیب ایک جیسے نہیں ہوتے. اور ہمیشہ سے ہم سنتے چلے آئے ہیں کہ اللہ نے اگر بیٹی دی ہے تو اللہ اس کے نصیب بھی اچھے کرے. میری اس ویڈیو کے توسط سے میں ان کے بچوں سے مخاطب ہوں, اور ان سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کی ماں آپ سے بے پناہ محبت کرتی ہے. شاید آپ کے باپ نے آپ کے دماغ میں کچھ غلط باتیں ڈال دی ہوں, اور اس وجہ سے آپ اپنی ماں کے ساتھ اس طرح کا رویہ استعمال کرتے ہیں. یہ آپ کی ماں ہے, اور ماں جو ہوتی ہے وہ بچوں کا کبھی بھی برا نہیں سوچتی. آپ کے باپ نے ایک غلط کام کیا اور اس کو اس کے کام کی سزا ضرور ملنی چاہیے. ہمیشہ کی طرح ایسے ظالم درندوں کو بالکل بھی معافی نہیں ملنی چاہیے, اور نہ ان کو معاف کرنا چاہیے. یہ ملزم جہاں کہیں بھی چھپا ہوا ہے, آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ اس کا جو بھیانک چہرہ ہے, اس درندے کا جو چہرہ ہے, وہ زیادہ سے زیادہ وائرل ہو. اور آپ اس ملزم کو جہاں دیکھیں آپ فوری 15 پر کال کریں, اس ملزم کو پکڑوانے کے لیے پولیس کی مدد کریں تاکہ آئندہ کوئی ایسا واقعہ رونما نہ ہو. اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا. اللہ نگہبان.